کنونشن سینٹر اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر وزیر خزانہ اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ٹاس جیتا ہے اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو بیٹ، اور بیٹنگ کرنے کے لیے اوپننگ کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا ہے۔ وکٹ گرین ٹاپ ہے، اوپر بادل آئے ہوئے ہیں، یعنی گیند سوئنگ بھی ہو رہا ہے اور سین بھی ہو رہا ہے۔ شاید اسی لیے مجھے بہت سارے لوگ، باہر سے آئے ہوئے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے مشکل نوکری تمہاری ہے، اور کئی لوگوں نے یہ پوچھتے ہیں مجھے کہ گھبرا تو نہیں گئے؟ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، بھاگ کے تھک تو گئے، کھانا کھانے کو ملتا ہے کیو بلاک سے، گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، جلدی جلدی سینڈوچ کھاتے، سونے کو بھی کم ملتا ہے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ کسی بھی طریقے سے جو وزیر اعظم کا ویژن ہے، جو تحریک انصاف کا منشور ہے، وہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ نیت ٹھیک ہو، محنت کرنے کو تیار ہو تو کامیابی اللہ دیتا، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی اللہ دے گا۔ اچھا جی، حکومت آئی اس سال کے بعد کہ جب ایک سال کے اندر بجٹ کا خسارہ 2300 ارب روپے، بجلی کے نظام میں اس کے علاوہ 450 ارب روپے کا خسارہ، گیس کے نظام میں 150 ارب روپے کا خسارہ، تقریباً کو 3000 ارب روپے کا خسارہ ادھر چل رہا ہے۔ 5 سال پہلے جب حکومت ان کو ملی تو سالانہ جو بیرونی خسارہ ہوتا تھا 2.5 ارب ڈالر کا، وہ ایک ماہ میں 2 ارب ڈالر کا خسارہ ہو رہا ہے۔ مئی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں، جولائی کے مہینے میں، 3 مہینے تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے اوسط خسارہ بیرونی 2 ارب ڈالر۔ بیرونی قرضے بڑھ رہے ہیں اور زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کہ ماہرین، بڑے بڑے افلاطون پوچھ رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے آئی ایم ایف کے سامنے معاہدے پہ دستخط کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم نے؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو میں بڑی بڑی چیزیں بتا رہا ہوں، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں، سب سے زیادہ مجھے جس چیز کی تکلیف ہوتی تھی، اور آج مجھے بڑی خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ہم نے ای سی سی بھی منظور کرا لیا تھا، آج کابینہ سے بھی منظور کرایا ہے۔ جب مجھے پتا چلا آج سے 2 سال پہلے، میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوتا تھا، کہ سٹیل مل کے جو ملازمین تھے ریٹائرڈ، ان کی بیواؤں کا پیسہ روک کر بیٹھی ہوئی تھی حکومت، بیواؤں کا پیسہ کھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ 1 ارب روپے سے زیادہ آج کابینہ نے منظوری دی ہے، اور کم سے کم وہ بیواؤں کا قرض آج ہم اتاریں گے۔ لیکن میں اس کی مثال آپ کو دے رہا تھا، صرف یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں تو 3 گھنٹے بولتا رہا ہوں کہ کیا حالت تھی، لیکن ہم نے آگے دیکھنا ہے ابھی تک کیا کیا۔ 2-3 موٹی موٹی باتیں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا۔ سب سے پہلے تو یہ خسارہ، یہ جو تیزی سے جو خون بہ رہا تھا، شہرک کٹی ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے، کتنی دیر تک زندہ رہے گا انسان، اس کو روکنا تھا، اور اس کو روکنے کے لیے مشکل فیصلے بھی کرنے تھے۔ وہ ماہانہ 2 ارب ڈالر کا جو خسارہ ہو رہا تھا، بیرونی خسارہ، وہ پچھلے 3 ماہ کے اندر کم ہو کے تقریباً 1 ارب ڈالر سے تھوڑا سا زیادہ رہا، یعنی آدھا ہو گیا ہے۔ میں ابھی تالی نہیں بجاؤ، ابھی اس کو اور کم کرنا ہے، یہ ابھی بھی اس لیول کے اوپر ہے جو ہم نہیں جھیل سکتے، لیکن کم سے کم فوری طور پر یہ کمی آئی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے پیسہ بھی تو لے کر آنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ایک طریقہ کار یہ تھا، سیدھے جائیں آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھیں، جو شرائط رکھیں، دستخط کریں اس کے اوپر، اور قوم کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے بول دیں جی کیا کریں، وہ تباہ کر گئے تھے، ہماری تو مجبوری تھی، آئی ایم ایف کہتا ہے یہ کرو، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ۔ میں نے یہ پہلے دن بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں، ہم آئی ایم ایف کے پیچھے نہیں چھپیں گے۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کریں گے تو ان شرائط کے اوپر کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں اس قوم کی معیشت کی بہتری کے لیے، اس عوام کی بہتری کے لیے۔ اگر اس کے اندر سخت فیصلے بھی ہوں گے تو ہم آپ کو کھڑے ہو کر سچ بولیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے آئی ایم ایف نے کہا تھا اس لیے کر دیا ہے، ہم کہیں گے اس کی ملک کو ضرورت ہے اس لیے کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم نے، لوگوں نے بڑا مذاق، بڑا یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا انگریزی بولنے والے،
ان کا دماغ تھوڑا اور چلتا ہے. بڑا مذاق اڑایا جی وہ مجھیں بیچ دی جی, وہ گاڑیاں بیچ دی. جب انسان نیک نیتی سے کام کرتا ہے, جب وہ دوسروں سے کہتا ہے کہ ہمیں ایثار کی ضرورت ہے, تو سب سے پہلے خود سے شروع کرنا ہوتا ہے. وزیر اعظم کا گھر چھوڑ کے اپنے ایم ایس کے گھر کے اندر کروڑوں روپے مہینے کے بچائے وزیر اعظم نے کیا کرے, تو اس کروڑوں روپے سے پاکستان تو نہیں بدل جانا تھا, لیکن یہ جو اقدام تھے اس سے جو سوچ میں تبدیلی ہے, اس سے انشاءاللہ تعالی پاکستان ضرور بچے گا. ساتھ ساتھ, اور اس کا تھوڑا سا کریڈٹ میں لوں گا اگلی چیز کا, میں وزیر اعظم کے پاس گیا, میں نے کہا جی آپ نے ایک طرف کہا ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف آئی ایم ایف پہ انحصار نہیں ہونا چاہیے, ہمیں آلٹرنیٹ بھی ڈھونڈنے چاہیے, متبادل بھی ڈھونڈنا چاہیے. تو وہ متبادل اگر آپ نے ڈھونڈنا چاہتے تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں 100 دن سفر نہیں کروں گا, یہ آپ کو اس سے توڑنا پڑے گا. یعنی کیا کرنا پڑے گا؟ یو ٹرن لینا پڑے گا. جب قوم کی بہتری کے لیے یو ٹرن لینا ہو تو وزیر اعظم لینے کو تیار ہیں, لیکن جب یو ٹرن اس بات کے اوپر ہو کہ ایک بہت بڑا اپوزیشن کا سیاستدان, اب اپوزیشن میں, اس وقت تو حکومت میں تھے, وہ کہے کہ میں اس سیاستدان کا پیٹ کاٹوں گا, کھمبے سے لٹکاؤں گا, زمین پہ گھسیٹوں گا, اور آج اس کو کہے کہ یہ میرا بھائی ہے, تو یہ یو ٹرن نہیں ہے, یہ اپنی چوری کو بچانے کی ایک تدبیر ہے. سو وزیر اعظم مان گئے. اس کے بعد سے آپ نے جیسے دیکھا مختلف ممالک میں گئے, اور ایک چھوٹی سی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, میں دوبارہ میں ذکر کرنا چاہوں گا. سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے جی, جو وہاں کے حکمران ہیں, سعودی عربیہ, یو اے ای, چائنا, ملیشیا, وہاں پر جو عزت ملی وہ تو ملی, لیکن میری جو پسندیدہ, جو اس سارے جتنے بھی ہم نے وزٹ کیے, اس کا ایک موقع تھا. 2 نوجوان لڑکے میرے پاس آئے کمرے میں, اور انہوں نے کہا کہ جی حکمران تو پہلے بھی آتے تھے یہاں پہ پاکستان کے, اور یہاں پر لوگ جو مقامی لوگ ہیں ان کے بارے میں جو کہتے تھے, میں آپ کے سامنے وہ دہرا بھی نہیں سکتا. پہلی دفعہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, جو یہاں کے مقامی لوگ آپ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, پہلی دفعہ فخر ہو رہا ہے ہمیں یہاں پاکستانی ہو کے رہتے ہوئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن وزیر خزانہ وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھے چین سے واپس آنے کے بعد, اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو فوری بحران تھا وہ ختم ہو چکا ہے. یہ اس محنت کا اور اس لیڈرشپ کا وزیر اعظم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے فرنٹ سے خود لیڈ کیا ہے. ہمارے پاس آج یہ صورتحال ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ایک ایسا معاہدہ جو ملک کے لیے بہتری میں ہو. دوسری چیز یہ کیجیے, تیسرا کام, مجھ سے انٹرویو لیا آج یا کل میں ہی لیا تھا کسی نے, اس نے مجھے سب سے زیادہ خوشی کس بات کی, پہلے 100 دن کے اندر کیا کیا جس کی سب سے زیادہ خوشی ہے. اور یہ میں حقیقی بات بتاتا ہوں کہ جس وقت ہم دیکھتے تھے کہ کیا حالات ہیں اور کس قسم کا پہاڑ اس وقت عوام پہ گرنے والا ہے, اور جو ساری محنت کی, سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جتنے فیصلے کیے, ٹیکس بڑھایا صرف ان کے اوپر جن کی آمدنی زیادہ تھی, درآمدی ڈیوٹیاں بڑھائیں صرف ان اشیاء کے اوپر جو امیر استعمال کرتا ہے, بجلی کے نرخ بڑھائے 70% پاکستانیوں کے اوپر 1 روپے بھی نہیں بڑھنے دیا, 95% چھوٹے کاروباری کے اوپر 1 روپے نہیں بڑھنے دیا, زراعت کے لیے جو ٹیوب ویل استعمال کرتے ہیں ان کی بجلی کی قیمت آدھی کر دی, گیس کے, ابھی ادھر ہی ہال میں بیٹھے ہوئے گی ایل پی جی والے ایسوسی ایشن والے صاحب, پتہ نہیں کہاں ہیں اس وقت, مجھے نظر نہیں آ رہے, ابھی وہ میرے